میں خواتین کو یہ بات سمجھاتا ہوں, گھریلو خواتین کو, کہ گھر کو صاف کرنا نہیں ہے, رکھنا ہے. کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہے. کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں؟ رکھنے کا مطلب گندا ہونے دینا ہی نہیں. اب پھوڑا عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں, بچے کا پیمپر اٹھایا, ٹھیک ہے, شوہر کو غصہ آئے گا, یہ کیا ہے, اٹھا رہی ہوں نا, اٹھا رہی ہوں, ارے وہ نیچے پیشاب کا نشان لگ گیا فرش پہ تو دھو دوں گی نا, میں ہوں نا دھونے والی. یہ پھوڑ عورتوں کا کام ہوتا ہے. اور جو پھوڑ پنے کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہیں وہ کیا کہتی ہیں, تو کیا ہو گیا, بچہ بھی تو آپ ہی کا ہے, پیمپر پھینک دیا تو کیا ہو گیا. جو بہت نیٹ کلین سمجھی جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, پھینکا ہے اٹھا لیں گے نا, ماسی آئے گی اٹھا لے گی, اب بچے ہوں گے تو بھائی یہ ٹینشن تو ہوگی. لیکن جو سلیقہ مند عورت ہوتی ہے وہ پیمپر نکالا, گیا کہاں, وہ سیدھا ڈسٹ بن میں. نہیں یار, وہ اپنی سوغات, بچے کی جو سوغات ہے, اپنی نہیں معذرت کے ساتھ, بچے کی سوغات دکھاتی نہیں ہے کہ آئیے زیارت کے لیے دیکھ لیجیے. اور ایسی خواتین کے بچے بھی بڑے نفیس ہوتے ہیں. پھر بچے بھی کیا ہوتے ہیں, بہت نفیس, ان کو بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ایسی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں, کیا کریں. ونس اپون اے ٹائم ہماری دادی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ ایسی صفائی تھی, اتنی صفائی, تو وہ ہمیں وہاں نظر آتی تھی. جھوٹا گلاس کوئی مٹکے میں, مٹکے کا استعمال کرتی تھی ٹھنڈے پانی کے لیے, وہ مٹکے میں کوئی بچہ ذرا گلاس ڈال تو دے. وہ اب کیا ہو رہا تھا, وہ آ رہا ہے نا جھوٹے گلاس ڈال کے سب نکال کے پھر سوا اس کی ایسی کی تیسی. ایسا وہ سراہی ایک ہوتی تھی ان کے پاس, ایک مٹکا ہوتا تھا, ہر وقت نیٹ کلین صاف ستھرا تمیز کے. وہاں ہمیں پتہ چلا یار کیا تمیز ہوا کرتی تھی ونس اپون اے ٹائم. آج وہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہے, نہ مردوں میں ہے نہ خواتین میں. مردوں کا پتہ چل جائے گا وضو خانے سے, اتنے بڑے بڑے بلغم کے تھپیڑے نظر آتے ہیں مسجدوں میں, یہ خواتین تھوڑی پھینکتی ہیں. تو سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور یار تم نے اپنی گندگی ڈالی ہے تو بہاؤ تو کم بخت, یعنی اللہ معاف فرمائے میں نے آپ کو کم بخت کہہ دیا, تو جب آپ نے پھینکی ہے تو اس کو بہاؤ تو نا. وہ کیوں دکھا رہے ہو, کسی اور کو کیوں دکھا رہے ہو. اتنے بڑے بڑے تھپیڑے, پان کی پیکے اور نسوار کے پھٹکیاں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ایمان کا سب سے کمزور درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. قرآن میں آتا ہے نساء, وہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. صحابہ نے پوچھا حیض میں زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں, ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا نا نا, یہ گندگی ہے. تو زوجہ کے قریب حیض کی, یعنی زوجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری مت کرو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ راستے میں اگر گندگی پڑی ہوئی ہے, یا کانٹا ہے یا گندگی, تو اگر وہ آپ نہیں اٹھا رہے تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہو. یعنی ایمان کا جو بالکل بیس آخری درجہ تھا نا, کہ اتنا تو کم از کم سینس ہونی چاہیے, اس کا مطلب آپ میں اتنی بھی سینس نہیں ہے جو ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے. تو اب آپ بتاؤ وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے جو گندگی چیز نہ اٹھائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے جو باقاعدہ پھینکے. کیا ہو گیا, ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے اگر گندگی نہیں اٹھا رہے تو بس ایمان کا آخری درجہ بھی تم میں نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایسے تہجد گزار آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, حاجی عمرہ کرنے والے, جو باقاعدہ گندگی پھینک رہے ہیں, اور وہ ایمان کی کہتے ہیں ہم سپرلیٹو ڈگری پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ایسا پکا بالکل آخری مقام پہ. تو بھائی آپ کا تو پہلا وہ درجے سے بھی گئے آپ, بلکہ آپ تو ایمان کے الٹ کام کر رہے ہیں, اپوزٹ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے راستے میں تکلیف دے چیز کو ہٹانا اس لیے حکم ہے کہ راستے میں سب لوگ گزرتے ہیں, تو وضو خانے میں بھی سب لوگ بیٹھتے ہیں, تو مسجد کو صاف رکھنے کا حکم راستے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اگر وضو خانے میں کوئی ایسا گند پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ہٹاؤ, لیکن آپ کیا کر رہے ہو, پورا تھوپ کے وہاں پہ اپنا حساب کتاب, اپنا انتخابی نشان آپ تھوپ کے چلے. اگلا آئے گا اور پھر وہیں خا خا خو خو کا کسی نمازی بھائی کے سامنے بیٹھ جاؤ, وہیں ناک کے بڑے بڑے سڑپے, بس چھوڑو ابھی کیا لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا.